بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خیر سے رکھے۔ آج ہم اپنی ایک چھوٹی سی ویڈیو کریں گے۔ میں ایک چیز ویڈیو کرنے سے پہلے ایک چیز عرض کر دوں کہ دیکھیں، ہمارا مقصد جو سا ہے وہ دین کی بیسک چیزوں کو سیکھنا اور ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم کوئی چیز سیکھیں فوراً اس کے اوپر عمل شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ صرف علم اکٹھا کرتے جائیں اور اس پر عمل نہ کریں۔ ہم کسی کنٹروورشل ایشو کے اندر نہیں ڈلنا چاہتے۔ ہمیں بیسک چیزیں جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عصر جو سی آپ لوگوں نے سب لوگوں نے پڑھ رکھی ہے الحمدللہ۔ اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی۔ اب یہاں پر کچھ علماء نے اس کو زمانہ لکھا ہے اور کچھ کے نزدیک یہ وقت ہے۔ دونوں صورتوں میں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے قسم کھائی ہے زمانے کی۔ اگر قسم کھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، نمرود، شداد، فرعون، کیسے کیسے لوگ گزرے، زمینوں کے مالک تھے، کتنی بڑی طاقتیں تھیں، کتنا مال دولت تھا، جو چاہتے تھے کرتے تھے۔ کہاں گئے آج؟ سب غرق ہو گئے۔ اور زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے پاس ہے۔ سارا مال دنیا کی جو کچھ بھی چیزیں ان کے پاس تھی، آخر کار وہ اللہ کی تھی اور اللہ کے پاس ہی ہے۔ تو اگر تو ہم زمانے کی قسم کے حوالے سے سمجھیں تو جو زمانہ گزر گیا اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہاں گئے جو کہ بڑے دعوے کرتے تھے اور بڑے طاقتور تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ تو آپ لوگ بھی سمجھو۔ اور اگر ہم اس کو وقت کی قسم کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو تب بھی مور اور لیس وہی نتیجہ نکلے گا کہ یہ وقت جو ان سے ہر ایک لمحے کے ساتھ، ہر ایک سیکنڈ کے ساتھ آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ آپ کی اگر 70-80 سال کی زندگی ہے تو اس کو اگر آپ ٹوٹل نمبر آف سیکنڈز کر لیں تو ہر ایک سیکنڈ کے بعد آپ کی زندگی اتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو کیا آپ لوگ اس زندگی کا صحیح فائدہ اٹھا پا رہے ہیں کہ نہیں، یہ بتانا مقصود ہے۔ اور اس میں قسم اس لیے اللہ پاک نے کھائی، یا اس کے یہ میننگ نکل سکتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میرے ہاتھ سے یہ سلپ آؤٹ ہو رہی ہے زندگی، میرے ہاتھ سے وقت نکلا چلا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے وقت کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ مگر کن لوگوں کے؟ ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے، انہوں نے حق اور صبر کی تلقین کی۔ اب آپ دیکھیں، ہم تھرو آؤٹ یہ بات کرتے آ رہے ہیں، ہمارے تمام پچھلی ویڈیوز میں بھی ہم نے اس حوالے سے بارہا گفتگو کی ہے کہ ایمان کا ایک لازمی نتیجہ ہے عمل۔ جیسے ہی آپ کے اندر ایمان راسخ ہوتا ہے، آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہے اور وہ مجھ سے پوچھنے پر قادر ہے اور وہی مجھے سب کچھ دے رہا ہے، وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ یکتا کامل ہے، تو پھر اس کا نتیجہ عمل کی شکل میں نکلنا چاہیے، نکلتا ہے۔ اب عمل جیسے ہی اس کا شروع ہوگا تو پھر اس کے اوپر یہ بھی لازم ہوگا کہ وہ اس کے اپنے جو اس کے اوپر زندگی میں مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، جنگیں ہوں گی، بیماریاں آئیں گی، مال کی کمی ہوگی، جو بھی معاملات ہوں گے تو ان کے اوپر وہ خود بھی حق کے اوپر رہے گا اور صبر کرے گا اور دوسروں کو بھی حق اور صبر کی تلقین کرے گا۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ دیکھیں، ایک جو ایمان اور عمل صالح ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا کافی حد تک اپنی زندگی کے ساتھ تعلق ہے، انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ جب اس کا معاملہ سوسائٹی کے ساتھ آ جاتا ہے، اپنے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ آ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے اوپر ان لوگوں کے حوالے سے بھی مسائل آتے ہیں۔ جب مصائب آئیں گے تو پھر اس نے ان کے اوپر صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے، خود بھی حق اور سچ راہ پر رہنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے۔ دیکھیں، اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سارا معاملہ آخرت میں تو اللہ کی رحمت سے ہی ہونا ہے۔ تو جب اللہ کی رحمت سے ہونا ہے تو پھر ہمیں وہ اس حال میں بھی بخش سکتا ہے، اس حال میں بھی بخش سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہونا ہے اور اللہ ہی ہمیں بخشنے پر قادر بھی ہے۔
لیکن دیکھیں آپ ایک مثال لے لیں، ایک آپ کے گھر چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کسی کاغذ پر ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگا کے آپ کے پاس لے آتا ہے، تو آپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، اس کو آئس کریم لے کے دیتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ خوشی کا اظہار یا یہ انعام، یہ اس کی مصوری کا انعام نہیں ہوتا، یہ اس کی خوش خطی کا انعام نہیں ہوتا، بلکہ اس کی کوشش کا انعام ہوتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ اس نے کوشش کی ہے، جیسی بھی کی ہے، آپ اس سے خوش ہوئے۔ اللہ کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کے اوپر تو نہ کوئی اتر سکتا ہے، نہ ہم اتر سکتے ہیں۔ ہم تو یہ ہے کہ کوشش کر کے لے کے چلے جائیں اور وہ پیش کر دیں اللہ کے حضور کہ یہ ہم نے کوشش کی تھی، تو اسے قبول کر لے، اور وہ اپنی رحمت سے قبول کر لے گا۔ اس کی میننگ یہ لیے جائیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا اچھا شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو عمل جو سا ہے اس کے بغیر معاملہ بنتا نہیں ہے۔ آپ دین کے اوپر چلنے کی، جیسے ہی ایک چھوٹے سے چھوٹا معاملہ آپ کے سامنے آ جائے، عمل کے معاملے میں چلے جائیں، حق کی بات کریں، سچ کی بات کریں، خاص طور پہ لوگوں کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہو، اس تعلق کو بہت ہی خوبصورت ہونا چاہیے۔ آپ اس کے اندر گیونگ اینڈ کے اوپر ہوں، معاف کرنے کے اینڈ پر ہوں، چھوڑ دینے کا اینڈ پر ہوں۔ وقتی طور پر آپ کو نقصان محسوس ہوگا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی ذات مبارکہ جس کے لیے انسان اپنا حق چھوڑ دے اور وہ اللہ اس کو رلنے دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اس سے بڑھ چڑھ کر آپ کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرتا ہے اور آپ کو بہتر رزلٹ دیتا ہے۔ تو لہٰذا میں اپنے بچوں سے، اپنے بہنوں بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنا علم آپ کو اللہ پاک کی طرف سے مل گیا ہے اس کے اوپر فوری عمل شروع کر دیں۔ اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ میرے پاس اور صحیح بات پہنچے گی تب، جو ہے وہ ہے، اور اگر بالفرض اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ ہماری نیت سے واقف ہے، ہمارے ارادے سے واقف ہے، ہماری کوشش سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے اس کے پاس کتنا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک فرماتے ہیں کہ میں کسی کی جان کے اوپر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی کی جان کی سکت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو جو بوجھ ہمارے اوپر ڈلے گا وہ بوجھ اتنا ہی ہوگا جو کہ ہماری، اور اس سے ہمارے ساتھ جواب سوال بھی ہمارے معاملے میں اسی کے مطابق ہوں گے۔ تو لہٰذا اس جو بھی ہے تھوڑا ہے عمل، اس کو فوری طور پر شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش کی تھی کہ ذکر جو سا ہے اپنے اعمال جو بھی ہیں عبادات کے اور لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات، ان کے علاوہ اذکار بھی کریں، جس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ یہ 100 مرتبہ ضرور روز تلاوت کریں، اس کا ذکر کریں۔ ایک استغفار کا میں نے عرض کی تھی کہ استغفار کریں، چھوٹے سے چھوٹا استغفار ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور درود شریف اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ لازماً کریں۔ یا اگر کمی کوتاہی بھی ہوتی ہے تو چھوڑیں مت، دوبارہ شروع کر دیں، پھر رہ جاتا ہے کوئی بات نہیں، پھر شروع کر دیں، دن میں 100 مرتبہ۔ یہ اس کے لیے تو آپ کو ٹوٹل جو ہے 5 منٹ لگیں گے دونوں کو کرنے میں، چلتے پھرتے ہوئے، ڈرائیو کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، ویگن کے اندر، بس میں، کہیں پر بھی یہ کریں۔ تو یہ بہت تھوڑا عمل ہے، لیکن یہ انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے بہت خیر ہے، بہت رحمت ہے اس کی، اور اللہ کی بہت اس کے اندر آپ کے ساتھ قرب ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔